کرنا تو نہیں کرنا. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے حالت احرام میں, اور یہی تربیت لے کے ہم واپس جب آئیں گے تو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ وہی کریں گے, اور جو منع کیا ہے انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے, اور جو اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا تھا انشاءاللہ آگے عرفات میں اس کا ذکر کریں گے. احرام کی پابندیوں میں میاں بیوی کی مخصوص باتیں نہیں ہوں گی حالت احرام میں. حرم کی حدود میں ہرے بھرے خود رو پودے نہیں اکھاڑنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بھائی, احرام کی پابندیوں میں بھی ہے, اور آگے چل کے اس میں انشاءاللہ بات کروں گا. حدود حرم میں کوئی گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی. اور اب ہم ہیں انسان اور رب ہے غفور الرحیم, سبحان اللہ. اللہ کو پتہ نہیں کریں گے پھر یا کر بیٹھیں گے, بھول جائیں گے, غلطی ہو جائے گی, تو اللہ نے مختلف کفارے ہمارے لیے بتا دیے کہ اگر چھوٹی غلطی ہوگی تو چھوٹا کفارہ, بڑی غلطی ہوگی تو بڑا کفارہ. میں بس 2 مثالیں دے کے آگے چلتا ہوں. بڑی غلطی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حالت احرام میں زوجین ایک دوسرے پر حرام ہیں, میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہو سکتے. کسی نے کر لیے, اب کیا ہوگا؟ اب سن لیجئے, اس کا حج باطل ہو جائے گا, اس کا حج باطل ہو جائے گا, نہیں ہوگا حج. سارے حج کے اعمال حاجیوں کے ساتھ کرے گا لیکن حج نہیں ہوگا. اب اگلے سال اس حج کی قضا کرے گا. چھوٹی بات کیا ہے, آپ مثال دیتا ہوں, کہیں خوشبو لگی ہوئی تھی, واش روم میں گئے, وہ واشنگ پڑا ہوتا ہے میٹیریل ہاتھ دھونے کے لیے خوشبو والا, اس سے کوئی ہاتھ دھو لیے, تو اب چھوٹی سی غلطی, کہیں خلال کرتے ہوئے بال گر گیا, نہیں خود تھوڑا بٹ گر گیا, تو اس کے لیے صدقہ کر لیں گے, 1 ریال 2 ریال 4 ریال صدقہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو ان کو پابندیوں کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب احرام میں جائز اعمال کیا ہے؟ انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں, ہیڈ فون پہن سکتے ہیں آپ, اور پھل کھا سکتے ہیں, مسواک کر سکتے ہیں آپ, بلکہ چادریں اگر ناپاک ہو جائیں تبدیل کر سکتے ہیں. پیارے بچوں, چادریں لباس ہے, لباس ناپاک ہو گیا آپ تبدیل کر لیں, خواتین اپنا لباس تبدیل کر سکتی ہیں. کیونکہ میں نے عرض کی تھی حالت احرام میں آنے کا عمل کیا تھا؟ نیت اور تلبیہ, اور نکلنے والا کام آگے آئے گا. چلیں ذکر کر دیتا ہوں, اپنا حل کرانا. حل کرانے سے حالت احرام سے بندہ نکلتا ہے. انشاءاللہ آگے چلیں گے. سوال بھی یاد رکھنا, آخر میں سوٹ کیس بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو اب حالت احرام میں آ گئے. اب ہم آپ کو پہلے کرنل الفت نے بسوں کے ذریعے اللہ کے گھر میں پہنچا دیا تھا. اب اللہ کے گھر کے اندر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس وقت جو ہے حرم اس حالت میں توسیع سے آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ ہے مسجد الحرام کا مختصر سا تعارف. سوری میں ڈسٹرب کر رہا ہوں آپ کو اور بیچ میں مخل ہو رہا ہوں. ایکچولی ڈائریکٹر حاج صاحب ہے, باقی ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں. اللہ کے گھر میں جب آپ جائیں گے نا, بسوں کا نظام نے آپ کو بتا دیا, تو آپ کو جدھر سے بھی آپ جائیں گے اللہ کے گھر کے مینار نظر آئیں گے, اللہ کے گھر کے در و دیوار نظر آئیں گے. جو ہی آپ کی نظر باہر سے ہی پڑے تو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیجیے گا. میں کہتا ہوں ہر جگہ پہ قدم قدم پہ شکر ادا کیجیے گا. اور شکر کی جو بہترین ایک حالت ہوگی کہ لبیک بڑے شوق سے پڑھیے گا, اور لبیک حضرت ابراہیم کی پکار کو سن کے پڑھیے گا. یہ آپ اس طرح سے اللہ کے گھر کی طرف بڑھیں گے جدھر سے بھی آپ چلیں گے. یہ جو مختلف دروازے ہیں, یہ باب فہد ہے اور یہ باب عبدالعزیز ہے. اللہ کرے یہ تعمیر بہت جلد مکمل ہو جائے, اب ذرا اس سے بہتر ہو چکی ہوئی ہے. اور اس سے آپ جب داخل ہوں گے, دیکھیں کسی بھی مسجد میں, کسی بھی اللہ کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں. ابھی سے عادت بنائیے اور کہا کریے بسم اللہ. ایک تو سب سے پہلے بسم اللہ, اللہ کا کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں بسم اللہ, اور پھر درود شریف, اور پھر یہ دعا. تو کیا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ذرا بولیے سارے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہمیشہ فہم و فراست کے ساتھ پڑھا کرو, سوچ کے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ جس طرح تو نے اپنے اس گھر کے دروازے میرے لیے کھولے ہیں, اپنی رحمت کے دروازے بھی میرے لیے کھول دے. اور اس طرح سے جب نکلیں گے انشاءاللہ تو پھر نکلنے کی دعا پڑھیں گے, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. یا اللہ تیرا فضل کا سوالی ہوں, تیری رحمتوں کا سوالی ہوں. اب جب داخل ہوں گے تو پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں یہ آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے, یہ اللہ کا گھر جو ہے اس حالت میں ہے.
تو یہ جو باہر ہے ایک پورشن یہ چھتا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں نیچے والے، اور اندر دیکھیں تو آپ کو اللہ کا گھر نظر آتا ہے، وہ صحن ہے وہ تھوڑا سا نیچی جگہ پر ہے، تو آپ دروازے سے داخل ہوں گے گیٹ سے اور آگے سے آپ جائیں گے تو ان سیڑھیوں سے آپ اتریں گے، لیکن دروازے سے داخل ہو کر سیڑھیوں سے جانے تک اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ اب نظروں کو نیچے رکھنے کی دو وجوہات میرے سمجھ میں، پہلی بات تو یہ اور اہم بات کہ ابھی اللہ کے گھر پر پہلی نظر پڑے گی، ساری عمر کہتے رہے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اور اب آج منہ نظروں بیت اللہ جو اللہ کا گھر نظروں کے سامنے ہوگا، تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ایسے چلتے چلتے نظر پڑ جائے، نہیں، ہم کسی خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہو کے جم کے ہاتھ کھڑے کریں گے اور دعا کریں گے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ہم جب فوج میں ہوتے تھے نا تو ہمارے کئی جوان جو ہیں وہ یونٹ سے بھاگ جاتے تھے بغیر چھٹی لیے، مہینہ 2 مہینے گئے، حکم فوج کا نہیں مانا، ان کو پولیس گرفتار کر لیتی تھی اور ان کو سی او کے سامنے پیش کرتی تھی، تو جب وہ آتے تھے نا گناہ کیا ہوا ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ہم اس رب کے حضور آج پیش ہو رہے ہیں، ساری عمر نافرمانیوں گزارنے کے بعد آج ہم نادم ہیں، آج ہم شرمندہ ہیں، آج ہم اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہونے لگے ہیں۔ مجھے ایک حاجی صاحب کی بڑی خوبصورت بات یاد رہتی ہے ایک تربیت کے بعد، ان سے کسی نے پوچھا کہ آج تربیت میں آپ نے کیا سیکھا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں استاد جی نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری کل سچے بادشاہ کے سامنے پیشی، اللہ ہمیں اس پیشی سے محفوظ رکھنا، ہمیں حساب و کتاب سے محفوظ رکھنا، لیکن ندامت لے کے، آنکھوں میں آنسو لے کے، نظریں جھکا کے اللہ کے سامنے حضور پیش ہونا ہے۔ ان سیڑھیوں سے آپ اتریں گے، اب جب سیڑھی کے سامنے جس طرح یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ غالباً نماز ہو رہی تھی تو یہ کھڑے ہو گئے، لیکن آپ نے سین متر کی سیڑھیوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو جانا کہ ادھر ہی کھڑے ہوں گے، وہاں پر تو ابھی سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ دعائیں مانگیں گے اور دھکے لگیں گے کہ دعا ڈسٹرب ہوگی، تو ان سیڑھیوں سے اتر کے تھوڑا سا دائیں ہو جائیں یا بائیں ہو جائیں، اور اس طرح سے یہ ان پلرز کے درمیان آپ پہنچے ہوں گے، آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ والے پلرز آپ کو جب نظر آئیں نیچے دیکھتے ہوئے کہ میرے سامنے اب آخری پلر رہ گئے ہیں 1 اور 2 اور باقیوں سے میں آگے ہوں، بس ادھر اب کھڑے ہو جائیے، وہاں پر اب ہاتھ اٹھائیے، اب وہاں پہ نظریں اٹھائیے، اب اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہے اس طرح، اور پہلی زبان سے جو نکلے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے اللہ، تو ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ دعا آتی ہے، ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جتنی یاد ہے وہ پڑھیے، کوشش کیجئے، اور اس کے علاوہ پھر جو دل میں دعا آتی ہے مانگیے آج اپنے رب سے، اور جتنی دیر مانگیے، اور یہ ضرور مانگ لیجئے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، آج کے بعد جو کچھ تجھ سے مانگوں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، یا اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، میری دعاؤں کو قبول فرمانا، اور اس طرح سے دعا مانگیں گے۔ اب تھوڑا سا آپ جب آپ مانگ لیں گے، ہاتھ آپ نیچے کریں گے، پھر آپ دائیں بائیں دیکھیے، اللہ کے گھر کو دیکھیے تو آپ کو حتیم نظر آئے گا، یہ بالکل چھوٹی سی دیوار جو اللہ کے گھر کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور دائیں والی تصویر میں اس کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ آج کل اس کے باہر ایک اور بھی انہوں نے آرٹ سی بنائی ہوئی ہے، بہرحال اس حتیم کے اندر فی الحال جانا منع ہے، اگر جانے کا موقع انشاءاللہ مل جائے تو اس کے اندر نفل پڑھنا ایسے ہے گویا اللہ کے گھر کے اندر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ حجر اسود ہے، حجر اسود کو کونا آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اللہ کے گھر کا دروازہ ہے اس کا قریبی کونا، اس کا ڈیزائن بھی بنے ہوئے، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں نیچے وہ آپ کو حجر اسود نصب کیا نظر آتا ہے، اور ساتھ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اس کی عظمتیں بہت ہیں، اب اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس پتھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہیں، اس لیے آپ کو اس کو
چومنے کا اللہ موقع عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ فرمایا چومنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گئے حجر اسود پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں رکھیں اور چوم لیا، اور چومتے ہوئے آواز نہ آئے بے شک۔ اور دوسرا ہے کہ اگر آپ نہیں جا سکتے، اب کمزور بندہ ہے، کوئی میری طرح بزرگ ہے، تو وہ کیا کرے، دور سے ہاتھ کرے گا ایسے اور چوم لے گا، اس کا بوسہ بھی ہو جائے گا۔ یا کوئی چھڑی کرے گا، کوئی ایسی چیز کرے گا، اس کو چوم لے گا، اس سے بھی آپ کا بوسہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم استلام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا بوسہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح سے ہم نے، اور یہ ایک بات آپ نے اور خیال کرنی ہے، یہ حرمت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بوسہ لیتے وقت دوسروں کو دھکے نہ لگیں، ان کی حرمتوں کا خیال کیجئے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے آپ کو سفید تیر جو بالکل اللہ کے گھر کا دروازہ اور اس کے ساتھ حجر اسود کا کونا، ان کی جو درمیانی دیوار ہے جہاں پہ سفید تیر نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم، یعنی چمٹنا۔ فی الحال یہاں پہ چمٹنا ہی منع ہے، انہوں نے بند کیا ہوا باہر سے، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے انشاءاللہ دعا کر سکیں گے۔ یہ ہے کونا، جو ڈیزائن والا کونا نیچے گیا ہوا ہے، یہ حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، اور اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ رکن یمانی۔ اس سے پچھلے والا رکن شامی ہے، اس سے رکن عراقی ہے۔ تو جس ملک کی طرف ہے نا، اسی ملک کے اس کے نام ہیں۔ تو یہ جو ہے نا حجر اسود والا، اس کا رخ پاکستان کی طرف ہے، تو میں تو اس کو رکن پاکستانی کہتا ہوں۔ اب یہ حجر مقام ابراہیم ہے، بالکل اللہ کے گھر کے سامنے مقام ابراہیم، دائیں طرف آپ کو بڑا کر کے دکھایا گیا۔ اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علی خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے صفا مروہ کا برآمدہ، جہاں پہ اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، اور یہ سب لائٹیں جہاں پہ لگائی گئی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ دوڑ کر گزرتی تھیں۔ تو یہ ہے صفا مروہ کا برآمدہ۔ یہ اب آپ نے دیکھیں، ہم پہنچے تھے اللہ کے گھر کے اندر، پہنچ گئے تھے، دعا پڑھ لی تھی، دائیں بائیں دیکھا، جو کچھ ہمیں نظر آیا اس کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اب ہم اللہ کے گھر میں داخل کس کام کے لیے ہو رہے تھے؟ عمرہ کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ تو عمرے کا ایک کام تو ہم نے کر لیا تھا، احرام پہلے، اب اگلا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے سامنے میں نے خلاصہ لکھ دیا کہ مناسک عمرہ، پہلا سب سے پہلے دیکھیے سرخ جو ہیں وہ ارکان ہیں، ارکان کوئی ادا نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ تو احرام یہ شرط ہے کیونکہ عمرے سے پہلے ہو رہا ہے، اور طواف جو ہے وہ دوسرا رکن ہے۔ تو عمرے کے ارکان کتنے؟ 2، یاد رکھو، بعد میں سوٹ کیس بھی ملے گا۔ عمرے کے ارکان کتنے؟ 2۔ کون کون سے جی؟ پڑھیے ذرا۔ احرام اور شاباش۔ اس کے بعد 2 ہی واجبات ہیں، 2 ہی واجبات صحیح، یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، اور دوسرا ہے حلق یا قصر کرنا، اس کو ہم حجامت کہتے ہیں۔ تو یہ 2 واجب۔ واجب کتنے جی؟ 2، شاباش۔ تو 2 واجب، 2 ارکان، اور اہم سنتیں میں نے 2 لکھی ہوئی ہیں، اور بھی سنتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ عمرے کے یہ کام ہیں جی، 4 بڑے کام ہیں، اس کو انشاءاللہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اب مجھے کچھ حاجی صاحبان نا تھوڑے سے ڈھیلے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں میری غلطی ہے، اس لیے ہم اب تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے، وہ بیٹھے کریں گے۔ اللہ اکبر میں دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، اللہ اکبر انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نیچے کریں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم تو جب فوج میں تھے تھوڑے ڈھیلے پڑتے تو کہتے بھاگ کے جاؤ ادھر سے، دائیں جانا بائیں آنا، آپ کو ایسے نہیں کہتے، چلے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اب ہم نے طواف شروع کرنے لگے۔ عمرے کا ہم نے سب سے پہلا کام احرام کر لیا تھا، ابھی طواف شروع کرنے کی جگہ سب سے پہلے کون سی ہے؟ جو حجر اسود والا کونا ہے، دیکھیں دروازے کے پاس جو سرخ لکیر لگی ہوئی ہے، بالکل اس کے سامنے ہو۔ ابھی نا پروفیسر صاحب مثال کے طور پر یہ دیکھو نا، یہ اللہ کے گھر کے ادھر بھی دیکھو ماڈل پہ، یہ دروازہ ہے، یہ حجر اسود کا کونا ہے، تو بالکل اس کے سامنے یہاں پہ ادھر برآمدے پہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہم نے اس کے سامنے سے آ کے طواف کو شروع کرنا ہے، یہ ہے شروع کرنے کی جگہ۔ اب مثال کے طور پر آپ داخل ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں نا آپ ادھر سے داخل ہوں، آپ کہیں سے بھی حرم میں داخل ہوں، تو اب آپ چکر لگا کر طواف شروع کرنے والی جگہ پر چلے جائیں گے، اور چکر لگاتے وقت یہ جو سبز تیر دکھایا گیا ہے، آپ نے یہ گھڑی کے الٹے رخ آپ نے چکر لگانا ہے۔ یہ نہ کہ لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، لائٹ آپ کو قریب نظر آیا، آپ کہیں نہیں ہم لائٹ کی طرف جا رہے ہیں،
تو لوگوں کے سامنے جانے سے ان کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی ہوگی. لوگوں کی سمت میں چکر لگاتے ہوئے طواف شروع کرنے والی جگہ پر آپ نے پہنچ جانا ہے. اور یہ دیکھیں دوبارہ سے آپ کو کونا دکھایا حجر اسود والا. حجر اسود ہے، اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے. یہ والا ڈیزائن جو کونا ہے یہ ہے حجر اسود کا کونا. اس کے سامنے آپ نے پہنچ جانا ہے. اور مجھے ایک حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھئی یہ جو سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں کس کے اوپر؟ حتیم کے اوپر. کہتے ہیں میں نے تو ادھر سے طواف شروع کیا. تو بھئی یہ سلائیڈ آپ کے لیے بنائی. ہر سبز لائٹ طواف شروع کرنے والی نہیں ہے، صرف وہ والی جو حجر اسود کے سامنے دیوار پر لگی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. اب طواف شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو پروفیسر صاحب نے کندھا ننگا کر کے دکھایا تھا اس کو کہتے ہیں اتباع، تو وہ اب آپ نے کر لینا ہے طواف شروع ہونے سے پہلے. یہ دیکھیں آپ کو سلائیڈ میں دکھایا گیا اس طرح سے آپ نے کندھا ننگا کرنا ہے. آپ کو کر کے بھی دکھا دیا الحمدللہ. اب حجر اسود کے سامنے آپ آگے ہیں، اس سے بالکل پہلے کیا؟ اب یہ حجر اسود جو ہے میرے دائیں ہاتھ کے بالکل سامنے ہے، دائیں ہاتھ کے. تو میں تھوڑا اس سے پہلے کھڑا ہوں. یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا. طواف سے پہلے عمرے کی تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا اور کندھا آپ ننگا کر لیں گے اور طواف کی نیت کر لیں گے. 3 کام ہیں حجر اسود سے پہلے کرنے والے. 3 کام کون سے جی؟ پہلا دیکھ کے پڑھیے، تلبیہ پڑھنا بند. دوسرا اتباع کرنا. اور تیسرا طواف کی نیت کرنا. نیت کر کے اب آپ نے دائیں گھوم جانا ہے اور طواف کو شروع کرنا ہے. ایک بات جو یہاں پہ بتائیے کہ کندھا ننگا کرنا صرف طواف میں ہے. طواف شروع، کندھا ننگا شروع، اور طواف ختم تو کندھا ننگا ختم. یہ مردوں کے لیے. اور ساتھ ہی جب طواف شروع کریں گے تو رمل کے ساتھ پہلے 3 چکروں میں رمل. یہ خواتین کے لیے نہیں ہوتا رمل، یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے. تو اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ گئے ہیں. آپ کو پہلے کر کے پروفیسر صاحب نے بتا دیا تھا. استقبال کریں گے، استلام کریں گے اور آغاز کریں گے. طواف کا آغاز کریں گے، اینٹی کلاک رخ آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے. یہ استلام کا طریقہ دیکھیں، لوگ استلام کر رہے ہیں حجر اسود کے سامنے. بالکل یہ آپ کے لیے تصویر لی گئی ہے. جدھر چلتے ہوتا تھا کہ یہ منظر اللہ کے مہمانوں کے لیے اچھا ہوگا، اس کی تصویر لے کے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا حج خوبصورت بنے. اب یہ آپ دیکھیں حجر اسود کے سامنے سے یہ آپ حتیم کے پاس سے گزرتے ہوئے رکن یمانی کے پاس سے گزرے اور حجر اسود تک چلے گئے. حجر اسود سے شروع کیا تھا چکر اور ختم بھی کدھر ہوا جی؟ حجر اسود پر. شاباش. اب یہ اس طرح سے آپ نے جو ہی دوسرا چکر شروع کرنے لگیں گے اس سے پہلے بھی استلام، تیسرا چکر استلام، 7 چکر لگیں گے، 7 کے بعد استلام. اور ایک شروع میں کیا تھا 8 استلام اور 9 انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. یہ 9 استلام کرنا سنت ہے. اب آپ دیکھیے اگلی بات کیا کہ رکن یمانی آپ کو بتایا تھا کون سا تھا؟ حجر اسود سے پہلے والا. تو اس سے رکن یمانی آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے. اس کے اگلا کونا حجر اسود ہے والا کونا ہے. اب ان کے سامنے جب آپ گزر رہیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ربنا آتنا، پڑھی نظر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا پڑھیے. اور یہ دعا پڑھتے وقت اور چکر لگاتے وقت صرف چکر نہیں لگانے. میں نے کہا تصور کو حاضر رکھنا ہے. ذرا چلے جانا 1450 سال پہلے اور سوچنا ذرا کہ جہاں پہ آپ چل رہے ہیں یہاں پر کون سی ہستیاں چل کے گئی ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کس کے قدم یہاں پر لگے تھے جہاں آج اللہ نے اس گناہگار کے قدم لگا دیے. اے کریم اللہ، تو نے مجھے رحمت للعالمین کے قدموں کے نقش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اے اللہ مجھے اس نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں پر کیسی کیسی ہستیاں چلیں اور یہاں پہ یہ دعا پڑھی اور دعائیں بھی. آپ تیسرا کلمہ پڑھیے اور پڑھیے دعائیں، جو دعائیں آتی ہیں پڑھیے. اپنے رب سے خوب باتیں کیجئے. لیکن یاد رکھیے جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے کونے کے سامنے سے یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ دعا اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی اور کثرت سے فرشتوں نے آمین کہا تھا. اللہ سے دل میں یا اللہ آج میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی دعا پڑھ رہا ہوں. یا اللہ تیرے فرشتے آمین کہہ دیں اور میری یہ دعا قبول ہو جائے. اور اسی طرح سے آپ نے طواف میں اپنے رب سے باتیں کرنا، کرتے کرتے آپ نے طواف پورا کرنا ہے. اور یہ طواف کے بھی دیکھ لو، میں نے کہا ہر اس عبادت میں طواف میں نیت اور 4 چکر فرض ہیں.
لیکن 3 چکر اگلے واجب ہیں. کل 7 چکر ہم لگائیں گے تو طواف میں اگر نیت نہیں ہے، نیت کے بغیر تو عبادت کوئی نہیں ہے. نیت اور طواف کے 7 چکر یہ فرض ہیں. اور واجب سن لیجئے، وضو کے بغیر طواف نہیں ہے. جس طرح سے نماز نہیں ہے، طواف میں بھی وضو ہونا چاہیے. اور وضو اگر ٹوٹ جائے تو آگے وقفہ آپ بتاؤں گا، 4 چکر سے پہلے ٹوٹ گیا، باہر جائیے، وضو کیجئے، سارا طواف نیا شروع کیجئے. اور اگر 5ویں چکر میں ٹوٹا، 4 پورے ہو گئے تھے تو 5واں چکر آ کے دوبارہ شروع کیجئے. اور 6ٹھے میں ٹوٹا تو 6ٹھا شروع کیجئے. اور آخری میں ٹوٹا تو آخری. سطر کو ڈھانپنا، آپ کو تصویر دکھائی تھی، مرد حضرات سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ناف سے نیچے چادر چلی گئی، نیچے والی اوپر چلی گئی، سطر کھل گیا. تو سطر واجب ہے. سطر کیا ہے؟ واجب ہے. میری بیٹیاں کیا غلطی کرتی ہیں عموماً، یہ جب استلام کرنے لگتی ہیں تو اپنے ہاتھ زیادہ بلند کر لیتی ہیں اوپر. بازو کا استلام کے لیے اپنے ہاتھ حجر اسود تک رکھنے، نیچے اوپر کریں گی تو اب یہ قمیض تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے بازو کا، اور یہ والا حصہ بھی ان کے سطر کا حصہ ہے، ان کا سطر کھل جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات بال جو ہوتے ہیں، بال بھی سطر کا حصہ ہے خواتین کا، وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے سطر کا خیال کیجئے. حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا واجب ہے. حجر اسود کی شروع کرنا واجب ہے. اور پیدل چلنا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو واجب ہے. دوران طواف کعبہ کو بائیں رکھنا واجب ہے. اللہ نے فرمایا تم چکر لگاؤ نا تو اپنا دل میرے گھر کے قریب کر دیا کرو تاکہ میں اس دل میں تجھے، اس گھر کو اور اس گھر والے کو بسا دوں. تو بائیں رکھنا واجب ہے. اور حتیم کے باہر سے چکر لگانا واجب. 7 چکر پورے کرنا واجب. اور 4 کیا تھے جی؟ فرض تھے. ماشاءاللہ. طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا، واجب الطواف پڑھنا بھی واجب ہے. تو یہ طواف کے واجبات میں نے بتائے. کچھ سنتیں بھی سن لیے. کندھا ننگا کرنا سنت ہے، سنت پہ ہماری جان قربان. لیکن اگر بھول جائے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر کندھا بھرنا بھول گئے ہیں، جب یاد آ گیا کر لو. لیکن کندھا ننگا کتنے چکروں میں ہوتا ہے جی؟ 7 چکروں میں. کتنے چکروں میں؟ 7 چکروں میں ہوتا ہے. اس کے بعد پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، جو رمل کر کے بتایا تھا پہلوانوں کی طرح. وہ کتنے چکروں میں ہوتا ہے؟ 3 میں کرنا سنت ہے، 4 میں نہ کرنا سنت ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر 1 میں بھول گئے اب 2 میں کرو، 2 میں بھول گئے تو 1 میں، اور 3 میں بھول گئے تو اب آگے نہیں کرنا، کیونکہ آگے نہ کرنا سنت ہے. اور پھر رکن یمانی اور رکن اسود کے ساتھ دعا پڑھنا میں نے بتا دیا تھا. وقفہ آپ شرعی عذر سے کر سکتے ہیں، ضروری بات کر سکتے ہیں، دعائیں دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں. اور خواتین جو ہے نا اپنے نقاب کا خیال کریں، اپنے پردوں کا خیال کریں. اور پیارے بچوں، ممنوعات طواف کیا ہیں؟ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، فضول بات نہ کریں بغیر وضو کے. اور اس میں آپ نے طواف نہیں کرنا. خواتین نے زبان بھی نہیں کرنا، رمل بھی نہیں کرنا. اور خواتین کا سطر کا خیال کرنا ہے. اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. عمرے کے 2 اہم کام ہو گئے. کون کون سے؟ احرام بھی ہو گیا اور طواف بھی ہو گیا. سمجھ لگی جن کو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ پیارے بچوں. تو اب نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف کرنے ہیں. 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے. اب آپ نے ملتزم، یہ آپ کے سامنے اب سرخ لائن سے ملتزم کی جگہ دکھائی ہے، اس کے ساتھ ابھی نیچے مٹ سکتے، اس کے دور سامنے کھڑے ہو کے دعا کیجئے. واجب الطواف کے بعد ملتزم پر دعا، اور یہ بھی قبولیت کی دعا ہے. اس کے بعد زمزم پینا ہے انشاءاللہ. زمزم پینے جس طرح بتائے، جس نیت کے لیے پئیں گے اسی کے لیے زمزم ہوگا. اور یہ زمزم کے کولر پڑے ہوئے اور زمزم پینے کی دعا آپ کے سامنے ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیجئے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ ان ساری چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ آپ نے کر لینا ہے. یہ کولر پڑے ہوئے ہیں، اس کے حرم کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں. دائیں والا جو کولر آپ کو دکھایا اس پہ لکھا ہے غیر مبرد. آپ گلفت صاحب بتا رہے تھے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، غیر مبرد استعمال کریں. دائیں والا آپ لیں کپ، اس میں پانی پئیں چھوٹا گلاس، اور پانی پی کے بائیں طرف اس کو آپ نے رکھ دینا ہے. زمزم آپ نے پی لیا. اب آپ نے صحیح کرنے جانا ہے. کدھر؟ صفا اور مروہ کے درمیان. اللہ کے گھر کا جو دروازہ ہے نا، اللہ کے گھر کا دروازہ بالکل اس کے سامنے یہ صحیح کو جانے کا راستہ ہے. اور یہاں سے اس ریمپ سے آپ گزریں گے اور اوپر آپ نے صحیح کے لیے جانا ہے. جو ہی آپ اس چڑھائی سے اوپر جاتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کا گھر نظر آتا ہے. یہاں آپ نے 9 استلام کرنا ہے. 9 استلام بتائے تھے نا میں نے سنت ہے طواف میں.
8 وہ چکر اور یہ 9 استلام کرنے کے بعد اب آپ یہ صفا کوئی پہاڑی کا منظر ہے، ادھر آپ جائیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں جب صفا مروہ کا نام لیا تو شروع کہاں سے کیا جی؟ ان صفا، اور ختم کہاں پہ کیا؟ مروہ، آخر میں کیا ہے؟ مروہ۔ تو ہم نے صحیح اسی طرح کرنی ہے کہ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر ختم کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اور وہاں پہ یہ الفاظ بھی کہیں گے، ابدؤ بما بدأ اللہ تعالی بہ، کہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میرے رب نے شروع کیا۔ یہ کرتے ہوئے آپ صفحہ پہ جائیں، چوتھا کلمہ پڑھنا سنت ہے، 3 دفعہ پڑھیے اور صحیح کی نیت کیجئے، بے شک دیکھ کے پڑھیے، اللہ کرے آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ کرنے کے بعد یہ مروہ کی پہاڑی ہے، آپ صفحہ سے مروہ کی طرف چلیں گے، یہ صفحہ سے مروہ، دیکھیں جی یہ اب آدھا چکر ہے کہ ایک؟ یہ ہے تو آدھا، لیکن اس کو ہم نے ایک ماننا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ختم صفحہ پہ کرنا ہے، صفحہ سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے۔ مروہ سے صفحہ پر یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایک چکر لگایا نا صفحہ سے صفحہ، پھر 14 ہو جائیں گے، وہ غلط ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک چکر لگاتے ہوئے ان سب لائٹوں کے نیچے سے جب گزریں گے، یہ دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نہیں تو کوئی بھی دعا پڑھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آگے اس میں آپ غلطی ڈھونڈ سکتے ہیں پیارے بچوں، یہ صفحہ میں ادھر اتباع کندھا ننگا ہے، یہاں پہ کندھا ننگا نہیں کرنا۔ تو آپ نے سیکھ کے جانا ہے، دیکھا دیکھی باتوں کو نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ ہم چکر لگائیں گے، یہ پہلا چکر صفحہ سے شروع ہوا، مروہ پہ کتنے ہو گئے جی؟ 1۔ آپ نے ساری گنتی کرنی ہے ادھر اونچی تاکہ آپ ایکٹیو ہو جائیں، اور میں ادھر آپ کو دکھاؤں گا کتنے چکر ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7، ماشاءاللہ بہت اچھے بچے، 7۔ تو دیکھیں 7 لگے تو کدھر ختم ہوا؟ مروہ پہ۔ وہ ان الصفا والمروہ والی بات پوری ہوگی۔ یوں آپ کا جو ہے نا واجب یہ بھی ہوا، اب ایک واجب صرف رہ جائے گا کہ آپ نے حلق کرانا ہے۔ الفت رسول موجود ہے یہاں پہ؟ اچھا، ایک ہی چکر آپ نے جانا ہے، یہ یہاں پہ اس بڑی بلڈنگ کے اندر، اور یہاں پہ نائی کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا حلق کرائیں۔ حلق کرانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی، اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی۔ اس لیے حلق کرائیے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنا جو بال ہیں ان کو 3 حصوں میں کر لیں، اور ہر حصے کو اپنی انگلی پہ لپیٹیں اور خود ہی کینچی سے کاٹ لیں 1 پور کے برابر۔ 1 پور کے برابر خواتین خود بھی کاٹ سکتی ہیں، اپنے محرم بھی ان پہ کاٹ سکتے ہیں، اگر کوئی ساتھ خواتین ہیں تو وہ بھی کاٹ سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ میں حج کی پریزنٹیشن لگاتا ہوں ابھی تاکہ حج کریں، اور آپ اتنے میں نے ذرا خود بلندی سے لبیک پڑھی، پتہ لگے کتنی سمجھ لگی۔ بسم اللہ۔